الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ آغائے صاحب عروہ آغائے طباطبائی کاظم طباطبائی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دودھ جو مردہ حیوان کے تھنوں سے نکلے پاک ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان پھر بھی اس دودھ سے اجتناب کرے، خصوصاً جب غیر معقول اللحم حیوان ہو، یعنی حیوان جس کا گوشت نہیں کھایا تھا اس کے دودھ سے تو بطریق اولا اجتناب کرے۔ بلی کا دودھ اور لومڑی کا دودھ، کتے اور سورنی کو نہیں، شیر کا دودھ کوئی پینے جائے، شیرنی کا دودھ، تو یہ جو ہے اس سے تو خصوصاً اجتناب کیا جائے۔ پاک ہونا الگ چیز ہے، لیکن پاک ہونے کے باوجود جو ہے اس کے دودھ سے اجتناب کیا جائے، احتیاط مستحب ہے۔ یہ آغائے کاظم طباطبائی صاحب عروہ کا نظریات تھا۔ لکھا ہے خصوصاً اذا کان من غیر معقول اللہ، خصوصاً جب جو ہے غیر معقول اللہ حیوان سے دودھ ہو تو اس سے اجتناب کرنا احتیاط مستحب ہے۔ احتیاط مستحب پہلے گزر چکا ہے، الاحوط فی اللبن الاجتناب، احتیاط یہ ہے لبن میں کہ اجتناب کیا جائے، اور احتیاط مستحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے فتویٰ دے چکے ہیں کہ دودھ پاک ہے، لیکن احتیاط ہے کہ اجتناب کرے تو احتیاط مستحب بن جائے گا۔ جب بھی فتوے کے بعد احتیاط آ جائے تو وہ احتیاط مستحب ہو جایا کرتی ہے، تو یہاں پر احتیاط مستحب ہے، خصوصاً احتیاط مستحب، اور تاکید یہ کہ جب غیر معقول اللحم حیوان ہو۔ اب آئیے بحث جو شروع ہوتی ہے، پینے کی بات دیکھیں، مسئلہ اشتباہ نہ ہو کہ ہم پینے پر بحث نہیں کر رہے، ہم پاکیزگی پر بحث کر رہے کہ پاک ہے یا پاک نہیں، اس پر بحث چل رہی ہے۔ ابھی پینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، شیرنی کا دودھ پینے کی بات نہیں، شیرنی کا دودھ پاک ہے کہ نہیں یہ دیکھا ہے، لومڑی کا دودھ پاک ہے کہ نہیں ہے، بلی کا دودھ پاک ہے کہ نہیں، یہ اصل بات چل رہی ہے۔ ابھی جو ہے پینے کی بات نہیں چل رہی، پاک ہے کہ نہیں یہ بات چل رہی ہے۔ ہاں، پاک میں اور پینے میں فرق ہے نا۔ تو کیا طہارت لبن اس مردار حیوان سے جو حیوانات محللہ میں سے نکلے وہ صرف پاک ہے، یا وہ حیوانات جو حرام گوشت ہیں ان مردار جانوروں سے اگر تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو وہ دودھ پاک ہونا اس غیر معقول لحم میں بھی پایا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، یہ اصطلاحات خود سمجھنا ایک اہم کام ہے، اصطلاحات سمجھنا بہت اہم ہے۔ مکروہ الگ چیز ہے، مکروہ میں خود وہ فتویٰ کہلاتا ہے، یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ احتیاط کریں، بہتر ہے کہ اجتناب کریں، یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بہتر کہہ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، مستحب نہیں، بہتر ہے، مستحب بھی نہیں کہہ رہے، بہتر ہے کہ احتیاط کریں، مستحب بھی نہیں کہہ رہے اور کہہ رہے احتیاط کریں، اچھا ہے، احتیاط بہتر ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ ظَاهِرِ الْإِنْفِحَةِ الْمُنَاقِي لِلْمَيْتَةِ، اور فرماتے ہیں کہ ظاہر جو پنیر میں اس کا ظاہری ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے اس کو بھی پاک کر لیا جائے جو مردار سے ملاقات کیے ہوئے، اس لیے کہ اس کو پاک کرنا میتہ کی وجہ سے لازم ہے۔ ھذا فی میتۃ غیر نجس العین، یہ پنیر اس میں چلے گا کہ جہاں پر نجس عین جانور نہ ہو، جیسے کتا،
سورنی، کافرنی، یہ جو ہے سب وہ جانور ہیں، وہ حیوانات ہیں کہ جو نجس العین ہیں۔ نجس العین اما فیہا، اما نجس العین جانور میں فلا یستثنی شیء، اس میں کوئی چیز استثناء نہیں کی گئی۔ نجس العین میں، کتے میں، سور میں کوئی استثناء نہیں، اس کی ہر چیز نجس کہلائے گی، حتی بال و تھوک بھی۔ یہ تھی عبارت صاحب عروہ کی۔ اب آئیے نہیں، وہ جو ہے اصل میں دین دو چل رہے تھے، ایک دین ابراہیمی، دوسرا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس زمانے میں وہ دین وہی تھا جو اس زمانے کے پیغمبروں کا تھا، ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، کافر لوگ وہ تھے جو بت پرستی کیا کرتے، یہ بت پرست نہیں تھی، یہ دین ابراہیمی پر چلنے والی عورت تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو طالب تھے، حضرت عبد المطلب تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، یہ اس قسم کی بہت سارے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر عمل کرتے تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ یہ خانہ کعبہ میں کپڑے اتار کر کے طواف نہیں کرتے تھے، لوگ کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے۔ اگر خوف نہ ہوتا تو ایک جو ہے وہ کپڑے اتار کر کے جو ہے روایت پیش کر دے، لیکن جو ہے یہ کیمرہ کا خوف ایسا ہے کہ جو ہے بہت سنبھل کے بولنا پڑتا ہے۔ بڑی خطرناک روایت تھی۔ یہ نہیں، بند کر کے بھی آج کل دیوار کے بھی کان ہونے لگ گئے ہیں۔ وہ ایک مشہور جو ہے صغرا کبریٰ درست کرتے نا کہ دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد ہے۔ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، دیوار جو ہے اس میں ہم چوہے رہتے ہیں اور چوہوں کے کان ہوتے ہیں، بس دیوار کے اندر بھی کان ہیں۔ جی، یہ بھی ایک شبہ کیا جاتا ہے، لیکن بہر شبہ کرنے والے بہت ساری شبہات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم جس طریقے سے بکری مردہ ہو جائے اس کے دودھ کو پاک سمجھتے ہیں، بلی مردہ ہو جائے تو اس کے دودھ کو پاک سمجھیں گے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ اس طرح یہ دودھ کیا انڈے کی طرح ہے؟ اس لیے کہ قد یقال کہ دودھ بھی انڈے کی طرح پاک ہے۔ جس طرح انڈا پاک ہے، انڈا کھایا جا سکتا ہے، اس طرح دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، دودھ بھی پاک ہے۔ اور پھر کہنے والے نے کہا کہ دودھ کا پاک ہونا وہ انڈے کی طرح مختص نہیں ہے کہ حلال جانور کا انڈا ہو، بلکہ غیر حلال جانور کا انڈا ہو تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ بس غیر حلال جانور کا انڈا جو ہے جس طریقے سے وہ پاک ہے، اس طریقے سے غیر حلال جانور کا دودھ بھی پاک ہونا چاہیے۔ دوبارہ لفظ آتا ہے، دودھ انڈے کی طرح ہے۔ قد یقال کہ دودھ انڈے کی طرح ہے۔ انڈے کی طرح کیوں ہے؟ جیسے کہ انڈا بھی اس مردار کا جز شمار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ابھی تو فی الحال پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں، فی الحال پاک ہے کہ نہیں یہ بات کر رہے ہیں۔ دودھ پاک ہے انڈے کی طرح۔ انڈا اس طرح مردار جانور کا جز نہیں ہوتا ہے، اس طرح دودھ بھی مردار جانور کا جز نہیں ہے۔ اور جس طرح انڈا مختص نہیں ہے کہ حلال گوشت کا انڈا ہو تو پاک ہے، بلکہ حرام گوشت جانور کا انڈا ہو وہ بھی پاک ہے۔
جیسے مگرمچھ کا انڈا جو ہے وہ مگرمچھ مر جائے اور اس کے پیٹ سے انڈا نکلے، اس انڈے کو پاک سمجھیں گے. کھانے کی بات ابھی نہیں ہو رہی یہاں، خالی پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں. مگرمچھ کا انڈا بھی پاک ہے کہ جو مردہ مگرمچھ سے نکلے. کس کا جائز نہیں؟ ہاں، مگرمچھ کا انڈا نہیں کھا سکتے. ہم حلال گوشت جانور کا انڈا کھا سکتے ہیں، حرام گوشت جانور کا انڈا نہیں کھا سکتے. تو بات چل رہی تھی کہ انڈا چونکہ پاک ہونے میں مختص نہیں ہے کہ حلال جانور کا انڈا ہو تو پاک ہے، بلکہ حرام جانور کا انڈا مگرمچھ مر جائے تو اس کا انڈا بھی پاک ہوا کرتا ہے. تو دودھ بھی اسی طرح ہے. دودھ جو ہے حلال جانور کا دودھ ہو یا حرام جانور کا دودھ ہو، عین نجس کی بات نہیں کر، حرام جانور جب مر جائے اس کی بات کریں کہ مر جانے کے بعد حرام گوشت جانور تھا، اس کا دودھ بھی انڈے کی طرح پاک ہونا چاہیے. قد یقال بے ان کے دودھ انڈے کی طرح ہے کہ انڈا غیر معقول اللحم میں بھی پاک ہوا کرتا ہے، دودھ بھی غیر معقول اللحم میں پاک ہونا چاہیے. یہ کسی نے کہا. لیکن ظاہر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دودھ اور انفہا جو پنیر ہوا کرتا ہے، مایہ والا مایہ دار پنیر، اس کی طہارت موقوف ہے حیوانات محللہ پر. ظاہر روایات سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دودھ کو اور پنیر کو انڈے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. انڈے کا مسئلہ الگ ہے، دودھ کا مسئلہ الگ ہے. قیاس جو ہے اس میں کبھی مصداق ہوا کرتا ہے تو صحیح ہے، کبھی قیاس ہوا کرتا ہے تو باطل ہے. کیونکہ انڈا جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے اجزاء میتہ میں سے نہیں ہے، اور ادلہ نجاست جو میتہ کے نجس ہونے کو بتا رہی ہے وہ انڈے کو شامل نہیں ہے. نجاست والی روایت انڈے کو شامل نہیں ہے. وہ ابتدا ہی سے انڈے کو نجاست کے باب میں شامل ہی نہیں کر رہی ہے. جبکہ لبن اگرچہ کہ وہ بھی خارج از میتہ ہے، مگر چونکہ اجزاء میتہ سے ملنے کے نتیجے میں مایا ہونے کی وجہ سے نجس سے ملاقات کرتا ہے، اس لیے دودھ اس نجس سے ملاقات کرنے کی سے نجس ہے. قانون تو یہ ہے. اور پنیر بھی اسی طریقے سے، مگر یہ کہ نجس ہونا چاہیے تھا دودھ کو. نہیں، اس میں کوئی ایسی بات لکھی نہیں ہے. یعنی مطلقاً کہا کہ جو دودھ بھی حیوانات سے نکلتا ہے وہ پاک ہے. ہاں، وہ جو بھی ہے جب تک نکلتا ہے وہ دودھ پاک کہتے ہیں. روایات اس کے باوجود کہ دودھ کو نجس ہو جانا چاہیے اندر کے تھن سے ملاقات کرنے کے نتیجے میں، اس کے باوجود روایات دودھ کو پاک مان رہی ہے. بکری کا دودھ پاک ہے، مردہ بکری کا دودھ پاک ہے، مردہ گائے کا دودھ پاک ہے، مردہ بھینس کا دودھ پاک ہے، مردہ اونٹنی کا دودھ پاک ہے. روایات میں جو ہے یوں لکھا. تو اب اس سے
دلالت التزامیہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دودھ پاک ہے، اس کا دلالت التزامیہ یہ دلالت کرتا ہے کہ معقول اللحم میں یہ پاک ہوگا، معقول اللحم میں پاک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز جو نجس کرنے والی ہے وہ ہے اندر کا تھن، یا تو کہیں کہ اندر کو کے تھن کو بھی شریعت نے نجس نہیں مانا ہے، اس لیے اس کا جو دودھ نکلتا وہ بھی پاک ہے، یا یہ کہیں کہ وہ اندر کا تھن نجس ہے لیکن منجسیت کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی کسی اور کو نجس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تھن دودھ کو نجس نہیں کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں منجس نہیں، نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے، کسی اور کو نجس نہیں کر سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ جو دودھ نکلے گا وہ پاک مانا ہے۔ دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گا۔ وہ کوئی ایسا قانون لکھا نہیں ہے، ورنہ لکھا ہونا چاہیے کہ وہاں پر مطلق آیا ہے، نہیں مطلق دودھ پاک ہی ہوگا بس جب تک کہ دودھ پاک ہے، دلالت التزامیہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تھن بھی یا تو پاک مانے، یا تھن کم سے کم دودھ کو نجس نہیں کر سکتا ہے، یعنی خود نجس ہے لیکن منجس نہیں ہے، یہ دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، تب دودھ پاک مانا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔